I mean, we were looking forward for these elections کہ چلیں جی تھوڑے سے پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے. The economic crisis we have and the security and all these things which are going on. لیکن by doing these things, just being revengeful یا ایک پلاٹ سیٹ ہوا ہوا کہ جی ہم نے یہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. I think this is all going be very bad. I mean, after اس کے جو آنے ہیں effects وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ we are not stable. I think کہ اٹس ناٹ ہیلدی. مطلب کہ ہم ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر کیوں لے کر آ رہے ہیں ہر چیز کو. مطلب کہ یا آپ کو واقعی میں لگتا ہے پاکستان از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آئی تھنک یہ بہت ایک پرسنل میٹر ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ پرسنل جا کے اسٹیٹ کو بھی اگر آپ انوائٹ کریں کہ وہ آپ کے گھروں میں ہی آ کے بیٹھ جائے, عدالتیں آپ کے گھروں میں لگ جائیں, تو دیٹ از ویری problematic. That is very upsetting for me as an individual. السلام علیکم, ویلکم ٹو فیڈرل پوسٹ. میں ہوں حسن ظفر. آج عدالت نے عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کے نکاح کو غیر شرعی قرار دے کے انہیں 7 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی. یہ فیصلہ تو آ گیا, اس کا سیاست پہ کیا اثر ہوگا یہ تو ایک موضوع ہے, اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوگا یہ دوسرا موضوع ہے. اور اسے ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سول سوسائٹی کی 2 خواتین, شزا نثار اور نعیمہ ارشد. ویلکم. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یو پرسنلی ایز اے وومن آف دس سوسائٹی؟ I think it's a very sad day to begin with because ہماری ایک ذاتی زندگی ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ اگر آپ کی ہیویلی سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ ہمیں مانیٹر کرے گا اور بتائے گا کہ یہ غلط آپ نے کیا, یہ غلط ہو, آپ کا نکاح جائز نہیں ہے. آئی تھنک یہ بہت ایک پرسنل میٹر ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ پرسنل جا کے اسٹیٹ کو بھی اگر آپ انوائٹ کریں کہ وہ آپ کے گھروں میں ہی آ کے بیٹھ جائے, عدالتیں آپ کے گھروں میں لگ جائیں, تو دیٹ از very problematic. That is very upsetting for me as an individual. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ اسپیس کی جو لائن ہے وہ اس فیصلے سے کہیں بلر ہو گئی ہے؟ Yeah, it is. And again, as Shiza has said, it's a disturbing matter. The way the judges and they are making their decisions and how they are discussing the personal lives. آپ نے سنا ہے ڈیسیژن کو, اپنے فیصلے کو سنا؟ جی, فیصلے کو سنا ہے. اس میں وہ یہی بات ہے کہ again just to they are going to to some extent کہ جی ہم نے جس طریقے سے بھی ہم عمران خان کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں. And ابھی 3 آپ کے سامنے آئے ہیں فیصلے, and these are all things are coming with these 4 days before the elections. So مطلب پہلے کہاں پہ تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی ان کو ایک دم سے ساری باتیں. میں آپ لوگوں کے لیے ذرا بتاؤں, کل میں نے انٹرویو کیا انتظار حسین صاحب کو جو کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس لڑ رہے تھے, تو انہوں نے سارا مجھے تفصیل سے بتایا اس بارے میں کہ سپریم کورٹ کا پہلا ڈیسیجن تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 39 ڈیز کی مدت, یعنی کہ وہ کوئی ایسا پہلے کیس آیا تھا پریسیڈنٹ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں علماء اور ججز اکٹھے بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 39 ڈیز میں کہ یعنی طلاق ہونے کے 39 ڈیز کے بعد آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ شرعی اس کے ہیں تقاضے جو پورے ہونے چاہیے کہ اتنی دیر میں یہ نکاح ہونا چاہیے, تو وہ اس کی ایک لیگل پوزیشن تو ہے. لیکن اس وقت تو لگ رہا ہے کہ وہ لیگل پوزیشن کو بھی سامنے نہیں رکھا گیا یہ کرتے ہوئے, اور ایک بالکل جو ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے. تو آپ کو سیاسی ماحول کیسا لگ رہا ہے اس وقت؟ I mean, of course it's a chaos, and I don't think the trend they are setting کہ جی I mean we were looking forward for these elections کہ چلیں جی تھوڑے سے پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے. The economic crisis we have and the security and all these things which are going up. لیکن by doing these things and just being revengeful یا ایک پلاٹ سیٹ ہوا ہوا کہ جی ہم نے یہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. I think this is all going be very bad. I mean after اس کے جو آنے ہیں effects وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ we are not stable again, political وہی وار وہی سارا کچھ جو ہے وہ. I think ایک نا بہت زیادہ ریونج پالیٹکس اسٹارٹ کر دی گئی ہے, اینڈ دیٹ از آف کورس آپ کیا بتانے کی کوشش کریں کہ ابھی دس از جسٹ عمران خان کا ہے, چلو ہی somebody with اثر و رسوخ, بٹ
not everybody is. So آپ ایک precedent set کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک آپ اس قسم کی حرکت. Are you personally scared after this? Yes, of course. مطلب کہ ہماری کسی بھی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے کل کو کہ آپ کا نکاح, یعنی آپ کی جو ہمارا جو گھر ہے, ہمارا جو گھر ہے اور ہماری ایک ذاتی زندگی ہے جہاں پہ we want to feel secured اور جہاں پہ ہم اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں, the way we like to spend our life, تو اس میں انویژن ہو گئی ہے, بہت زیادہ انویژن ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس ناٹ ہیلدی. مطلب کہ ہم ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر کیوں لے کر آ رہے ہیں ہر چیز کو. مطلب کہ یا آپ کو واقعی میں لگتا ہے پاکستان از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس حقیقی معنی اس کے, یا تو پھر ہم اس طرح آپ کو اس کیس کی ابھی کیوں یاد آ رہا ہے ان کو سارا کچھ, آپ کو اس کیس کی لیگل اور شرعی امپلیکیشن پتہ ہے؟ ایڈلٹری کا کیس اسٹیبلش کیا گیا ہے. ریمائنڈز می آف دیٹ ناول, کیا تھا جی اس کا نام, دا اسکارلیٹ لیٹر, کہ اس کے اندر وہ ایک عورت پہ ایڈلٹری کا غلط الزام تھا اور وہ اس کے لیے وہ چرچ نے اس کو کنڈیم کیا اور اس کے گلے میں وہ لال رنگ کا لیٹر اے ڈالا فار دی ایڈلٹرس اور اس کو پبلکلی ہیومیلیٹ کیا گیا, اینڈ شی واز ناٹ ریسپانسبل ایٹ آل فار واٹ ہیپن. تو ہم وہ میڈیول ایجز میں چلے گئے. ہاں, اس میں دیکھیں بشرا بی بی جو ہے شی از ناٹ اے پولیٹیشین, شی از اے ہاؤس وائف, اینڈ یو نو پھر بھی پہلے بھی انہوں نے اس کے اوپر 2-3 اسی طرح میڈیا کا ایک ٹرائل بنا کے کہ جی بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اس طرح پہلے ہماری فرسٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں, دے ڈو سم سارٹ آف یو نو کمیونٹی سروس, پبلک سروس, وٹ ایور دے ڈو دیٹ. یہ بالکل برقعے میں ہی رہی ہیں, نہ کبھی نکلی ہیں, نہ کوئی انٹرویو وغیرہ دیا, ان کو بڑا ایک بہت ہی منیمل بیئر منیمم لیول پر جتنا کوئی جا سکتا ہے, یعنی ان کا کوئی پولیٹیکل رول تو نہیں ہے نا, مطلب ایک خاتون, معزز خاتون کہنا چاہیے کہ, اور ان کے ٹھیک ہے یہ تو انسان کا ایک, اور ہمیں تو اسلام میں اس کی پریزیڈنس بھی ملتی ہے کہ لوگوں نے طلاق کی, نکاح کی, اگر آپ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پورا حق ہے اس میں, کوئی ہمارا مذہب کہیں سے نہیں روکتا ہمیں اس کے اندر. اور کجا یہ کہ ہم اس بات کو اسکینڈلائز کریں اور پھر اتنے بڑے بڑے الزام اور ایسی باتیں. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس کا ہماری سوسائٹی پہ خدا جانے کہ کیا اثر ہوگا. آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارا معاشرہ کیسے افیکٹ ہوگا. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ 3 دن بعد تو الیکشنز ہیں, what is your feeling? Are you going to vote? So I always vote, lekin is this time I think I don't feel myself safe enough to go out and vote. Yeah. So that is my biggest problem here, because but if you felt safe enough you would go out and vote. Yeah, اگر جو حالات چل رہے ہیں پچھلے 1-6 مہینے سے یا سال سے آپ جو دیکھ رہے ہیں, nobody is safe. آپ کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے, what not is happening. اچھا, پہلے تو ہمارے آپ کو لگا کہ گھر ایسے غیر محفوظ ہو گئے کہ آپ کو گھر سے اٹھایا جا سکتا ہے. اب آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اسٹیٹ اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے اب آپ کی ذاتی زندگی میں بھی انٹر ہو گئی ہے. سو واٹ کائنڈ آف ورلڈ آر یو لیونگ ان, اور آر وی لیونگ ان, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح آپ انتخابات کرا کے اور یہ سارا جس طریقے سے آپ آنا چاہتے ہیں پاور میں, اینڈ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس کے بعد کوئی پیسفل انوائرمنٹ ہوگا یہاں پہ؟ نو, میرا نہیں خیال کہ یہ صرف ہم 2 لوگ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ووٹ نہیں کریں گے. میرے خیال سے بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئے ہیں, not because we have lost confidence in some one person, but the entire system seems so, you know, manipulated. It seems so much like a puppet master کوئی چلا رہا ہے, everything is happening like that. It doesn't feel like they're empowered. وہ پری ڈیفائنڈ ہے کہ مطلب کہ کورٹ کا ڈیسیژن یہی آنا ہے اور یہ اس طرح سے ہونا ہے. سو ہم بیچ میں کہاں آتے ہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو, یو نو, صرف میں پیٹرول کی ٹینکی پہلے فل کراؤں, اتنی مہنگا پیٹرول, اور پھر جاؤں اور جا کے پھر کیسے. اچھا اوکے, اگر ہم کمپیئر کریں اپنی زندگیاں, بہت پرانی باتیں نہیں, 5 سال پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی, ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ کیسے ڈفرنٹ ہے؟ لاٹ آف ڈفرنس. اب تو جو یہ کیوس مچ چکا ہے, چاہے وہ اکنامک ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے,
چاہے آئی مین وی آر ناٹ انسیکیور, اور مجھے تو کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا ہے. یہ جو الیکشنز ہو بھی رہے ہیں اس کے بعد کچھ اچھا ہونے والا ہے. مطلب آئیڈیا از, آئی ریمبر 2018 کے جو الیکشنز تھے اس میں وی ور ہیپی لکنگ فارورڈ ٹو الیکشنز کہ اچھا سم تھنگ از ہیپننگ irrespective of who is going to come to power. You had the idea کہ oh there will be you know some political activity going on, we are going to look forward to it, ہم جا کے ووٹ دیں گے. اس بار really کچھ بھی نہیں ووٹ دیں گے, and it's not me or her. I mean a lot of people I met them and they said کہ نہیں, oh we are not going to vote. آپ جائیں جا کے نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دو وجہ ہو گئی نا. ایک تو آپ نے کہا کہ یو ڈونٹ فیل سیف کہ آپ باہر جائیں اور ووٹ کریں, تو ایک تو سیکیورٹی کا یعنی پرسنل سیکیورٹی کا اس وقت فیل ہو رہا ہے کہ اگر آپ اچھے بچے بن کے نہیں جا رہے باہر تو and if you are not voting for that specific party or that specific party with letter N so then you are not secure, you are not safe. تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ اتنا انجینئرڈ ہے, مینیپولیٹ ہو رہا ہے. I lost the trust actually. مجھے نہیں لگ رہا کہ پتہ نہیں کیا, مجھے تو لگ رہا ہے پہلے ڈیسیژن ہو چکا تھا کہ who is coming in the power and مطلب میں اتنی مہنگی ٹینکی کیوں فل کر کے جاؤں اور اس لائن میں کھڑی ہوں 2 گھنٹے کے لیے لائن, جب کہ مجھے I already know the outcome is already decided, تو ہمیں اتنی کیا مصیبت کرنے کی ضرورت ہے. So I think it's really saddening. Let's hope for the best. Let's hope for the best. آپ نے سنا ہماری باتوں کو, اور آپ یہ دیکھیے کہ میکیاویلی نے بھی ایک جو اس نے کہا تھا کہ حکمرانی کیسی کرنی چاہیے, اگر آپ دا پرنس پڑھیں تو اس میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ اپنے عوام کو اینگری نہیں کرنا. سوچیں اس بارے میں. پیپل آر فیلنگ انسیف, لوگ ہوپ لیس فیل کر رہے ہیں اور لوگ اینگری فیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا کرے, ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں.